یا علی مدد. الوائز ابو علی. وائز نمبر 53. Tuesday, 8th of August, year 2000. My wife in Poughkeepsie in New York State. Yeah, mother. You understand Urdu? Mommy, مجھے اسپیلنگ نہیں آتے آپ کی اس بیوٹیفل ٹاؤن کے. وہ کب سے اچھی جماعت ہے. انشاءاللہ جماعت بڑھے گی اور آپ کا ایمان زیادہ کرے. شکریہ بہت رہا. میری آج کی جو وعظ ہے 5 سال کی مجلس بھی ہے. میں تھوڑا سا اس کو بھی ٹچ کروں گا. ارے ہمارا جو مذہب ہے اس مذہب کے اندر اتنی بڑی خوبیاں اور اتنی بڑی بخششیں ہیں کہ اگر ہم تھوڑا کام کرتے ہیں تو ہمیں اس کا زیادہ بدلہ ملتا ہے. جی تھوڑا ماں ہے بہت جے پائیے تینوں کے گنانے بڑے اچھے گنانے. تھوڑا ماں ہے بہت جے پائیے تم صبوری کرو منیور بھائی اے ستگرے خزانہ لٹا گیا تمہیں خوشی کرو ستنی جائی. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ فرمان کیا اے مسلمانوں آج جو کچھ میں نے تمہیں کہا ہے اگر تم 90% کرو گے اور 10% جو نہیں کرو گے تو تمہاری نجات نہیں ہوگی. لیکن ایسا زمانہ آئے گا کہ اگر 10% کریں گے اور 90% نہیں کریں گے تو بھی بخشے جائیں گے. وہ زمانہ یہ ہے. مذہب کی تمام جتنی بھی ہمارے اوپر ڈیوٹیز ہیں رسپانسبلٹیز ہیں ان کو پورا کرنا آج کی دنیا میں بڑا مشکل ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں 2 ملین سے زیادہ مسلمان ہیں. جو کہ یہ بات مجھے پسند نہیں آئی. اس لیے نہیں آئی کہ جو کالے مسلمان ہیں نا بلیک وہ اوور 2 ملین ہیں. شاید اسی کے لیے ان کے لیے کہا ہوگا. لیکن میرا اندازہ ایسا ہے کہ نیئرلی 4 to 5 ملین مسلمان ٹوٹلی یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر رہتے ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس کی آج 250 ملین کی بستی ہے. اس میں کبھی 5 ملین مسلمان ہیں تو کچھ بھی نہیں. ناٹ ایون 1%. مگر یہ سب کے سب مسلمان 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے. پڑھ نہیں سکتے. جاب کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں. روزے نہیں رکھ سکتے. ایسے بہت سے اعمال ہیں کہ جو اسلام کی شریعت میں ہے. آج اس ویسٹرن دنیا کے اندر ویسٹرن طریقے کی لائف میں رہ کے اسلام کے اس فنڈامنٹل پرنسپلس کو چھوڑ کے شریعت میں چلنا بہت مشکل ہے. تو نبی کریم کی مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ اگر تم خالی 10% کرو گے نا تو بھی بخشے جاؤ گے. لیکن ہم لوگ اسماعیلی جو ہیں ہم مسلمانوں کے اندر
like a brain in the body. Islam is a body and Ismaili faith is like brain. Brain بہت چھوٹا ہوتا ہے. 200 pounds کی آدمی کی جو باڈی ہوتی ہے, brain is hardly 1.5 or 2 pounds. اسماعیلی بھی تھوڑے ہیں, بہت تھوڑے ہیں, لیکن انٹیلیجنس جس طرح برین میں رہتی ہے اس طرح سے حضرت امام جو اللہ کا نور ہے وہ اسماعیلی طریقے میں ہے. مسلمان اس چیز کو بھول گئے, مگر ہم اسماعیلی خوش نصیب ہیں. ہمارے باپ داداؤں نے, ہمارے پیروں نے ہمارے لیے دعائیں مانگی, ان کی وجہ سے آج امام ہمارے اندر بیٹھا ہے. اور ہم اسماعیلی اس کنٹری میں آ کے میٹیریلی اور یعنی کہ دنیاوی طور پہ یا ایجوکیشنلی, ٹیکنالوجیکلی, سائنٹیفکلی ہم نے بڑی ترقی کی ہے. ہم ایڈوانس ہو رہے ہیں, ہماری لائف بدل گئی, ہمارا سب کچھ سسٹم بدل گیا اور ہم اس ایفلوئنٹ سوسائٹی کے اندر آ گئے ہیں. لیکن ایک مشنری کے طور پہ یہ میرا فرض ہے کہ میں جماعت کو کہوں جہاں ہماری مسٹیک ہوتی ہے, اٹ از مائی ڈیوٹی ٹو پوائنٹ آؤٹ دیٹ. اور وہ یہ ہے کہ ہم اسماعیلیوں کو جو مولا نے طریقہ بتایا اور جو فرمان کیے, مذہب کے اوپر چلنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. مسلمان جیسے میں نے ابھی کہا کہ اس سوسائٹی کے اندر رہ کے 5 وقت کی نماز پڑھنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے, اس لیے کہ ان کے اندر جو ریجیڈیٹی ہے نا, انگلش میں بولتے ہیں ریجیڈیٹی یعنی سختی, اس کو پہلے تو وضو کرنا چاہیے, پھر ڈھونڈنا چاہیے کہ کعبہ کدھر ہے, پھر وہ مصلی بچھاوے اور نماز پڑھے. ہم کو مولا کہتے ہیں جب دعا کا ٹائم ہو رہے تو چلتے چلتے بھی دعا پڑھ سکتے ہو, لیکن روز جماعت خانے آنا فرض ہے, اسی وجہ سے آدمی جماعت خانے سے دور ہے, نہیں پڑھ سکتا, یا مان لو کہ جماعت خانہ نہیں ہے تو گھر بیٹھے ہوئے ہم دعا پڑھ سکتے ہیں, چلتے چلتے دعا پڑھ سکتے ہیں, موٹر چلاتے رہتے ڈرائیو کرتے کرتے پڑھ سکتے ہیں, سائیکل چلاتے چلاتے دعا پڑھ سکتے ہیں. دعا کا مقصد کیا ہے؟ ٹو کانٹیکٹ امام زمان, خدا کے نور کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ ہو جا رہا ہے. اس لیے ہمارے مذہب میں ریجیڈیٹی نہیں ہے اور فلیکسیبلٹی بہت ہے. اس لیے کہ فلیکسیبلٹی کے کارن سے ہم دنیا کے کام کاج بھی کرتے ہیں, دین کے کام بھی کرتے ہیں, اور ہم کو اس لیے مولا نے آسانیاں کر دیں. دن میں 1 دفعہ غسل کرنا, بات لینا اچھا ہے, لیکن مان لو کہ کبھی بات نہیں لیا ہے تو بھی ہم دعا پڑھ سکتے ہیں. ہمیں نہا کے جماعت خانے آنا چاہیے, ٹھیک ہے, مگر کسی مجبوری سے نہیں ایسا ہو سکتا نا. صحیح, میں آپ کو یہ ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں ٹو ٹیل یو دیٹ اسماعیلیزم از ویری سمپل, ایڈیپٹیبل. کسی کنڈیشن میں ہے. ہم کو دعا کا مقصد کیا ہے؟ ٹو ریمبر مولا باپا. مولانا حضرت امام نے یونیورسٹی کے بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو یہ کہا کہ مجھے معلوم ہے سم ٹائم یو ہیو ایوننگ کلاسز. ابھی کلاس میں بیٹھے کہ جماعت کرنے آ رہے تو سب بولے کلاس میں جاؤ. ابھی کلاس میں بیٹھا ہے, دعا کا ٹائم ہو گیا ہے. دعا کا جو لوکل ٹائم مکھی کمریا اناؤنس کرے وہ لوکل ٹائم دعا کا ہے. آج آپ کو 8 بجے کا دعا کا ٹائم مقرر ہوا. آپ اپنے گھر پہ ہیں تو 8 بجے دعا پڑھو, آفس میں ہیں تو 8 بجے دعا پڑھو, جدھر بھی ہیں 8 بجے دعا پڑھو. لیکن آپ نیو یارک چلے گئے, وہاں دعا کا ٹائم 7 بجے تو 7 بجے پڑھو. جو لوکل اناؤنسمنٹ ہے اس کے حساب سے دعا ہمیں پڑھنی چاہیے. لیکن ہم اگر جماعت خانے تک نہیں پہنچ سکے, جیسے میں نے آپ کو کہا, تو آپ کدھر بھی ہو دعا پڑھ لو. مولا کو یاد کرنا ہے, کانٹیکٹ کرنا ہے اس کے ساتھ. تو ہمارا جو مذہب ہے نا وہ امام کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہے, مولا کو یاد کرنا ہے. دس از ریممبرنس آف گاڈ. اور مین مقصد کیا ہے کہ ہم خدا کو بھولے نہیں, ہم اس کو یاد کرتے ہیں. اور سارا دن کسی نہ کسی طریقے سے, جیسے کہ مولانا حضرت امام کے فرمان میں ہے, یہ سارا دن یا اللہ یا اللہ یا اللہ کرتے رہو, یا محمد یا محمد یا محمد کرتے رہو, یا علی یا علی یا علی کرتے رہو. مقصد کیا ہے کہ مولا کو ٹیلی فون کر کے کہہ دو آئی ریممبر یو مولا باپا.
ایسا ایک طریقہ بتا رہا ہوں. سارا دن چلتے چلتے مانو کہ بس اسٹینڈ پہ کھڑے ہو اور ویٹ کرتے ہو بس کی, تو من میں یاد مولا کو یاد کرو, یالی 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 یالی, یا مولا رحم کر, مدد کر, ہیلپ دے. سارا دن ہم اپنے کام کاج کے اندر دنیا بھی کام کرو اور مولا کو یاد کرتے رہو. یہ ہمارا طریقہ ہے. تھوڑا میں بہت پائیں گے, تم کو بہت ملے گا. انسان اگر اپنی ریلیجیس ڈیوٹی, جس کو ہم اسپرچل ڈیوٹیز کہتے ہیں, بھول جاوے تو اس کو اس دنیا کے اندر بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے. میں آپ کو آج 150 برس کی بات کہتا ہوں. سیریس چیز ہے, لیکن اس کے اندر بہت کچھ سیکھنا ہے. اور یہ جو میں آج سناتا ہوں ابھی, یہ دعا کی امپورٹنس بتانے کی چیز ہے. مولانا حسن علی شاہ محبوب ہمارے 46 امام تھے, اور اس وقت مولانا حسن علی شاہ کے جو بڑے بیٹے تھے مولانا علی شاہ, ان کے پاس پیری جامع تھا. ہم اسماعیلیوں کو یہ سمجھنا چاہیے, ایک ہے شاہ, ایک ہے پیر. شاہ مینس امام, پیر مینس نور نبوت, جیسا کہ علی اور نبی. امام جو ہے وہ اللہ کا خلیفہ, اللہ کا ہولڈر آف نور آف اللہ ہے. اور جو پیر ہے وہ جو نبی ہے نا, اس کا نور ہے. نبی ختم ہو گئے, نبی محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, قیامت تک کوئی نبی نہیں. لیکن نبوت کا جو نور ہے وہ جاری ہے اور وہ پیر ہے. اس کے لیے ہمارے جنانوں کے اندر بھی جو شاہ اور پیر کا ذکر ہے وہ یہی ہوتا ہے. آج اس وقت حضرت امام نے امام کا جومہ بھی اپنے پاس رکھا ہے, پیر کا جومہ بھی اپنے پاس رکھا ہے. تو شاہ اور پیر دونوں حضرت امام. اس کے لیے جب اس طریقہ آتا ہے تو ماں باپ فرمایا, آئی سینڈ یو مائی بیسٹ پیٹرنل اینڈ میٹرنل لونگ بلیسنگ. پیٹرنل ہے وہ باپ کی دعا آشیش ہے, میٹرنل ہے وہ ماں کی دعا آشیش ہے, پیٹرنل ہے وہ امام کی دعا آشیش ہے, میٹرنل ہے وہ پیر کی دعا آشیش ہے. تو حسن علی شاہ ماں باپ امام تھے اور علی شاہ ماں باپ پیر تھے. جب یہ حسن علی شاہ ماں باپ نے وفات پائی, یعنی گزر گئے, تو امامت علی شاہ ماں باپ نے لے لی اور اپنا پیری جو جومہ تھا وہ اپنے بیٹے, بڑے بیٹے آغا شہاب الدین شاہ کو دیا. آغا شہاب الدین شاہ مولانا سلطان محمد شاہ کے بڑے بھائی تھے. اور دیکھو کبھی آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو دی ٹرو میننگ آف ریلیجن, ایک چھوٹی سی کتاب ہے 60-70 پیج کی, یہ پیر شہاب الدین شاہ نے لکھی ہوئی ہے. رسالہ در حقیقت دین فارسی میں لکھی ہے, اردو میں ہے, گجراتی میں ہے, انگلش میں ہے. وہ کتاب پڑھنے کے لیے ہمارے مذہب کی جو اونڈے ڈیپ میننگز اور طریقے ہیں اس میں بیان کیا ہے. تو علی شاہ ماں باپ اپنی پیری جومے کے اندر بامبے کے درخت جماعت میں کبھی کبھی آیا کرتے تھے. امام برس میں 1 آدھ یا 2 دفعہ آ گئے, لیکن پیر ماں بہت آتے جاتے تھے. اور ایسا بھی ہوا ہے کبھی کبھی کہ پیر علی شاہ ماں باپ آئے اور مکھی نے کہا کہ پیر ماں باپ ابھی دعا کا ٹائم ہے, تو خود پیر ماں باپ نیچے زمین پہ بیٹھے کرسی چھوڑ کے اور دعا پڑھا دے, اور ساری جماعت پیر علی شاہ ماں باپ کے پیچھے دعا پڑھے. مجھے ایسا کوئی بہت بڑا ایک نظر آتا ہے کہ جس میں پرانی وہ ہماری ہندی جو دعا ہوتی تھی وہ جانتے ہوئے, اس میں کیا تھا, تو بہت تقسیدار بندو فرقہ پاگنے گار, دعا تو پیر پڑے بندو رینتی کرے. پیر کا کام ہے دعا پڑھانا. اب وہ لڑکا کے لڑکی جو بیٹھ کے دعا پڑھاتے ہیں, دے آئی مین ہی اور شی لیڈس دی پریئر آن بہاف آف پیر. یہ بہت بڑا درجہ ہے. اٹس اے ویری گریٹ آنر ٹو سے دعا ان جماعت خانہ, بیکاز دیٹ از دی پلیس آف پیر. مکھی اور مکھیانی gives the authority. Amar ہے مکھی صاحب, امر شابیر تھا, یعنی on the amar of imam I give you this order, give you this authority. تو اس وقت ساری جماعت میں وہ لڑکا کے لڑکی
جو دعا پڑھاتے ہیں he is the head of the جماعت at that time on behalf of peace. جو پھر ماں باپ دعا پڑھا رہے جماعت کیسی نصیب دار ہو رہے ہیں پھر کرسی پہ بیٹھے فرمان کریں. اب جو سیریس بات تھی میں سناتا ہوں. ایک دن علی شاہ ماں باپ جماعت سننے میں آئے. دعا وغیرہ کا کام پورا ہو چکا. اب مولا نے فرمان کیا. علی شاہ ماں باپ کہنے لگے ایک جوان لڑکا تھا, اس نے شادی کی, اس کے گھر ایک لڑکا ہوا. وہ لڑکا چھوٹا تھا اور وہ آدمی گزر گیا. ماں کے اوپر جو گزر گیا اس کی وائف کے اوپر سارا بوجھ آ گیا. 150 برس پہلے یہ بہت بڑی بات تھی, لیکن اس عورت نے ہمت رکھی. غیروں کا کام کاج کر کے, کپڑے دھو کے, برتن دھو کے, جھاڑو نکال کے, مزدوری کر کے اس نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے بچے کو بڑا کیا. لڑکا 20 برس کا ہوا, جاب کرتا تھا. ماں کے دل میں کیسی خوشی پیدا ہو گئی کہ میرا بچہ جوان ہو گیا. اب اس کی شادی کی فکر ہوئی. اچھی لڑکی دیکھ کے ماں نے شادی کا انتظام کیا. علی شاہ ماں باپ کہتے ہیں ہے جماعت, اس ماں کے دل میں کتنی خوشی ہوگی جب شادی کا دن آیا, لڑکے کی شادی ہوئی, سگے کٹمبی یار دوست آج اکٹھے ہوئے, شادی ہو گئی, گھر گئے. اور جو رات کو, جس رات کو شادی کی رات کو ان کو ملنا تھا, وہ لڑکا یعنی کہ دلہا گزر گیا. ساری جماعت کی آنکھوں میں پانی آ گیا. ہے جماعت, اس وقت اس کی ماں کے دل کے اوپر کتنا غم ہوگا. ودھوا ہو گئی چھوٹی عمر میں, محنت کر کے اپنے بچے کو بڑا کیا, بچہ جوان ہوا, شادی کی, اور شادی کی رات کو دلہا مر گیا. اس ماں کے دل پہ کتنا رنج ہوا ہوگا. جماعت روتی تھی. ہے جماعت, جو آدمی دعا نہیں پڑھتا قیامت کے دن اس کے اوپر جتنا اس ماں کو رنج ہوا ہے نا, اس سے 10 گنا زیادہ رنج اور غم پڑے گا, دکھ لگے گا. دعا نہ پڑھنے والے کو اتنا دکھ ملے گا کہ اس ماں سے 10 گنا زیادہ دکھ ملے گا کہ جس کا بچہ شادی کی رات کو گزر گیا. علی شاہ ماں باپ کے فرمان کی یہ بات سن کے جماعت کا کیا حال ہوا ہوگا. دعا ہماری زندگی کی بنیاد ہے, دعا ہمارے مذہب کی بنیاد ہے. کوئی بھی بلڈنگ بناؤ, زمین کھود کے پہلے اس کی فاؤنڈیشن ڈالتے ہیں. اگر وہ فاؤنڈیشن نہیں ہے تو اوپر مکان کھڑا نہیں ہو سکتا, گر جائے گا. زمین کے اندر فاؤنڈیشن جاتی ہے. دعا فاؤنڈیشن ہے. ہماری اسپرچل لائف کی فاؤنڈیشن ہماری 3 وقت کی دعا ہے. کبھی نہیں چوکنا, کدھر بھی ہو, مسافری پہ ہو, خدا نہ کرے کبھی بیمار بن جاؤ, نہیں آ سکتے تو بھی دعا پڑھو, دعا پڑھو, دعا پڑھو. 3 وقت کی دعا لازم پڑھو. چھوٹے بچوں کو 3-4 برس کی عمر سے, بلکہ اس سے بھی چھوٹی عمر کے بچے کو پاس بٹھا کے دعا پڑھا کرے ماں. اور میں تو اپنی واضحوں میں کہا ہے کہ اگر ماں پریگننٹ ہے تو مولا کے پاس دعا مانگا کرے, یا مولا میں دعا پڑھتی ہوں تو میرے پیٹ کے اس مولود کو, لڑکا کے لڑکی جو کچھ بھی ہے, اس کی بھی دعا قبول کر. تو اس کی بھی دعا پیدا ہونے سے پہلے اس کی دعا پڑھنی شروع ہو جائے. 3 وقت کی دعا چھوٹی عمر سے بچوں کو سکھاؤ, اور ان کو اس بات کے لیے بھلا من کرو, تلقین کرو کہ جب بھی صبح اٹھے. چھوٹے بچے جلدی نہیں اٹھ سکتے, لازمی نہیں کہ وہ 5 بجے اٹھے, بھلے کوئی بھی وقت اٹھے. 10-12 برس کی عمر تک اگر بچہ 8 بجے بھی اٹھا ہے تو 8 بجے دعا پڑھ لے, کوئی بات نہیں, لیکن دعا پڑھو.
لیٹ پڑھ لیا کوئی بات، لیکن دعا ضرور پڑھو. اللہ میرا روحانی ترقی کے لیے یہ بنیاد ہے. دوسری چیز جو ہماری زندگی کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے دعا کی طرح، جیسے کہ 2 پلر ہیں، ان 2 پلر کے اوپر سارا ایمان ٹکا ہوا ہے. ایک پلر ہے 3 وقت کی دعا، دوسرا پلر ہے دسویں کا. دسویں مال کی بات ہے. ہم نے ایسا مان لو کہ $100 کمائے تو 1/8 ہم دسویں دیتے ہیں. 12.5 میں سے $12.5 دسویں کے شاہ پیر کا حق دے دینا چاہیے. 10% شاہ کا یعنی امام کا حق ہے، 2.5% پیر کا حق ہے. اس طرح ہم 12.5% دسویں دیتے ہیں. کبھی کبھی ینگسٹر سوال کرتے ہیں کہ ہمارا جو مذہب ہے از our religion based on monetary funds، یعنی ہمارے منی میٹر کے اوپر ہمارا ریلیجن بیس کرتا ہے. میں نے کہا نہیں، it is not matter of money but it is the matter of conviction. It's a matter of conviction and iman. ہم اسماعیلی مذہب میں آئے، ہم اسماعیلی مذہب کے لیے کیا ہم نے سیکریفائس کی کہ ہم کو اس میں سے کچھ ملے؟ دسویں از اے سیکریفائس، دسویں از اے ڈیوٹی، دسویں از compulsory that out of your income 1/8 in the name of Ali and Muhammad to Imam and Peer we give. This is our sacrifice. دیکھو مومنو، میں ایک اور بات بولوں. حضرت امام کی بیعت کیے بغیر ہم اسماعیلی مذہب میں نہیں آ سکتے، اور ہم سب نے بیعت کی ہے. بیعت مینس allegiance. ہم حضرت امام کو پرومس کرتے ہیں کہ آئی بلیو یو آر مائی امام اینڈ آئی پلیج آئی ول بی obedient to you. I will remain your obedient and faithful. یہ ہے ہمارا پلیج. It's an allegiance. ہم نے مولا کو پرومس دیا ہے. تو اس بیعت کا حساب کر کے جو ہم نے مولا کو پرومس دیا ہے، تو پھر ہمارے مذہب کے اندر ہم اپنے اس پلیج کو پورا کرنے کے لیے کیا دیتے ہیں؟ حضرت امام کو ہم دسویں دیتے ہیں. اگر ہم دسویں نہ دیں تو حضرت امام ڈزنٹ بادر. لیکن ہم جب بھی دسویں دیتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر ایمان مضبوط ہوتا ہے، حضرت امام کی محبت پیدا ہوتی ہے. تو حضرت امام ہم کو دعا دیتے ہیں، ہم کو برکت ملتی ہے. میں ساری دنیا میں گھومتا ہوں، ہزاروں آدمی ملے ہیں، کوئی اچھے بھی ملتے ہیں، برے بھی ملتے ہیں، سیدھے بھی ملتے ہیں، ٹیڑھے بھی ملتے ہیں. کبھی کبھی میرے پاس اپنی پرابلمس لے کے آتے ہیں. بامبے کے اندر اور افریقہ کے اندر میں زیادہ ٹائم نکالا. افریقہ میں میں نے 40 برس نکالے. ایک دفعہ مجھے ایک آدمی میرے دل میں آیا. یہ آدمی دار السلام میں تھا جہاں میں رہتا تھا. میری آواز سننے کے بعد اس کو کچھ اثر ہوا تو مجھے نیچے آ کے بولا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے ٹھیک ہے کل آؤ میرے پاس. چھوٹی سی دکان تھی، دکان کے اندر وہ ایسا راشن جیسی چیزیں، چاول دال آٹا ایسی چیزیں بیچتا تھا. گروسری نہیں تھی، یعنی جس کے اندر بھاجی پکالا اور دوسری ایسی چیزیں بھی رکھتے ہیں وہ نہیں، لیکن تھوڑی سی اس کی یہ راشن کی دکان تھی. مجھے کہتا ہے مشنری صاحب کل آپ کی آواز سنی، میرے دل پہ بڑا اثر ہوا. میں دسویں نہیں دیتا کیونکہ میں دے نہیں سکتا، میری توفیق نہیں ہے، میں افورڈ نہیں کر سکتا. تو میں بولا کیا کرتے ہو؟ کہتا میں صرف جیو جیت، یعنی ادھر لو تھا ہماری جماعت میں کہ فیملی میں اگر 2 ممبر ہیں تو 1 شلنگ ایک آدمی کا، 2 آدمی کے 2 شلنگ منتھلی وہ دے رہے. اس کو بولتے تھے چاندرا کی، جسٹ ممبر شپ.
اگر 4 جنے ہیں تو 4 شلنگ دے رہے ہیں. اس کے اندر دسوند کی طرح کا حساب نہیں تھا. اور یہ دسوند نہیں ہے، جماعت کی ممبرشپ ہے. 1 شلنگ اے منتھ پر ہیڈ. بولا میں، میری بیوی اور 4 بچے تھے، اس کے 3 لڑکیاں 1 لڑکا. تو بولے ہم سب مل کے 6 جنے ہیں تو میں 6 شلنگ دیتا ہوں. لیکن مشنری صاحب میں افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر مہینے 15 شلنگ میرے ٹوٹتے ہیں. یعنی اس کو لاس ہوتا ہے ہر مہینے 15 شلنگ کا. تو اب میں جو دسوند دینے جاؤں تو مجھے تو آمدنی ہے ہی نہیں، مجھے تو لاس ہے، میں دسوند کیا دوں؟ میں بولا کتنے برس ہوئے اس کنڈیشن میں؟ تو بولا بہت برس ہوئے، 7-8 برس ہو گئے. 7-8 برس سے لاس اٹھا رہے ہو؟ تو بولا ہاں کبھی کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے. میں نے اس کی ساری بات سنی. دسوند کیا ہے؟ سیڈ ہے. سیڈ ڈالو تو اسپراؤٹ ہو گئے تو پھل لگے. ابھی زمین میں سیڈ ڈالا ہی نہیں تو پھل کیا ملے گا؟ اس کو میں نے سمجھایا. میں بولا ایسا کرو، ہر مہینے مت دو، لیکن روز کے 50 سینٹ دو، ½ شلنگ ایوری ڈے دسوند کے طور پہ دو. بھلے 5 سینٹ کی یا 1 سینٹ کی دعا کراؤ، کوئی بات نہیں، لیکن 50 سینٹ روز کی دسوند دو. مہینے کے 15 شلنگ ہوتے ہیں. 15 شلنگ تجھے لاس ہوتا ہے ہر مہینے. 15 شلنگ یہ ہوتے ہیں تو 30 شلنگ مہینے کے ٹوٹے نا. تو بولا ہاں. میں نے کھیسے میں سے 100 شلنگ کی نوٹ نکال کے، میں نے کہا اس کا نام نہیں دینا چاہتا، میں نے کہا فلانا بھائی یہ لے 100 شلنگ میرے رکھو، اس میں سے خرچ کرتے رہو، میں یہ تجھے ادھار دیتا ہوں، جب تیرے پاس ٹھیک حالت ہو جائے تو مجھے دینا. اس نے میرے پیسے نہیں رکھے. مجھے بولا نہیں اس کی ضرورت نہیں، لیکن آپ جو کہتے ہو میں کروں گا. اس نے 50 سینٹ روز دسوند کے طور پہ دینے شروع کیے. میں تو اپنی ڈیوٹی کے اوپر باہر چلا گیا. اس زمانے کے اندر 6 مہینے 5 مہینے میں سفر پہ رہتا تھا. پھر 3-4 مہینے کے بعد میں واپس آیا. میں اس کی دکان کے اوپر پرپٹ کی گیا. مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوا. کہتے مشنری صاحب 3 مہینے ہوئے اور مجھے بہت اچرت لگتا ہے، یعنی تعجب لگتا ہے. کیا ہے کہ وہ 15 شلنگ جو در مہینے ٹوٹتے تھے وہ ٹوٹتے نہیں، دونوں سائڈ پوری ہو جاتی ہے. جتنی میری آمدنی ہے اتنا میرا خرچ ہے، مجھے لاس کچھ نہیں. ہاں یہ 15 شلنگ جو ہیں دسوند کے، یہ ابھی تک پورے نہیں ہوتے. 6-8 مہینے کے بعد پھر میں اس کی دکان پہ اپنی مسافری سے واپس آیا تو بھاگ کے باہر آیا. میری گاڑی کا دروازہ کھولا. اب مشنری باپا چو بیٹھا. مجھے کہتا ہے میں بہت شکرانہ ادا کرتا ہوں، 10 مہینے ہوئے ہیں، مجھے وہ 15 شلنگ وہ نہیں ٹوٹتے اور دسوند دیتا ہوں وہ بھی نہیں ٹوٹتے، لیکن اب مجھے 20-25 شلنگ ہر مہینے بچتے ہیں. 2 برس کے بعد حالت یہ ہوئی ہے کہ میں نے اس کو پوچھا بھی کیا حال ہے، تو ہنس کے کہتا ہے میں روز کی 5 شلنگ دسوند دیتا ہوں. 50 سینٹ دیتا تھا، اب 5 شلنگ دیتا ہے. تو مطلب اتنا اس کو فائدہ ہوا. 3-4 برس نکل گئے تو اس آدمی کے پاس اتنی رقم ہو گئی، اس نے اپنا بزنس بڑا کیا، 4-5 ہزار شلنگ بچایا خرچ کرنے کے بعد بھی، اور آج اس کے لڑکے کے پاس ملین ہے. میں نے یہ بات اس لیے کہ اور یہ سچی بنی ہوئی فیکٹ سٹوری ہے. میرے پاس بہت سے لوگ اپنی فائنینشیل تکلیف لے کے کبھی آتے ہیں تو میں ان کو پہلے یہی پوچھتا ہوں دسوند کیسے ہے؟ تو کہتے ہیں دسوند برابر نہیں ہے. میں نے کہا دیکھو تمہیں مالدار بننا ہے، یعنی مالدار سے میرا مطلب نہیں ہے کہ تم 649 ادھر کینیڈا میں ہے 649 $1 دو اور 5-7 ملین مل جائے. میں بولا یہ نہیں ہوگا. دوسرے دن تم کو $1 ملین کی لاٹری نہیں نکلے گی، لیکن سکھی ضرور بنو گے. سکھی بنو گے. آدمی کو سکھ کے دنیاوی سکھ کے لیے
گھر چاہیے. لازم نہیں کہ اپنی خود کی ملکیت کا گھر ہو رہے، لیکن کرائے کے اوپر اچھا مکان ملے، ایک چھوٹی سی گاڑی ہو رہے، کھانے پینے کے پیسے ہوئے، کسی کا محتاج نہیں ہوئے، قرضہ نہیں ہوئے، تو یہ سکھ ہے نا. اگر برابر دسون دیتے رہو تو اللہ میرے کبھی بھی دکھی نہیں بنا دے. دنیا کے اندر دکھ تو آتے ہی رہتے ہیں کہ اپنی خود کی ملکیت کا گھر ہو رہے، لیکن کرائے کے اوپر اچھا مکان ملے، ایک چھوٹی سی گاڑی ہوئے، کھانے پینے کے پیسے ہوئے، کسی کا محتاج نہیں ہوئے، قرضہ نہیں ہوئے، تو یہ سکھ ہے نا. اگر برابر دسون دیتے رہو تو اللہ میرے کبھی بھی دکھی نہیں بنا دے. دنیا کے اندر دکھ تو آتے ہی رہتے ہیں. حضرت امام فرمایا کہ اگر تم اپنے مذہب کے اوپر پکے رہو گے تو انشاءاللہ دکھ تو آتے ہی رہتے ہیں، لیکن تم دکھی نہیں بنو گے. دکھ آئیں گے، تم دکھی نہیں بنو گے، کیونکہ دکھ گھر کے باہر کھڑے رہیں گے، اندر نہیں آئیں گے. یہاں میرا مطلب ہے کہ دل کو دکھ نہیں لگے گا، خوشی رہو گے، ہمت میں رہو گے. دسوند دینے سے، حضرت امام کو دسوند دینے سے جو ہمارا بھاگیدار ہے ہمارے بزنس میں، تو اس کی دعا بھی تو ملے نا. ہمارے مذہب کی یہ 2 پلر ہے، 3 وقت کی دعا بن سکے جماعت خانے کی حاضری کے ساتھ، اور دسوند. یہ 2 چیزیں ہمارے مذہب کی فاؤنڈیشن ہے، ہمارے ایمان کی فاؤنڈیشن ہے. اور ہم نے غازی خوشی سے حضرت امام کے پاس جا کے اس کی بیعت کی ہے، اور مولانا حضرت امام کو کہا ہے کہ میں اپنا تن من دھن تجھے ارپن کرتا ہوں. مولا دعا دیتے ہیں، ہمارے ہاتھ پکڑنے کا وعدہ کرتے ہیں، قیامت کے دن ہمارے لیے وہ انٹرسیس کرے گا. تو اس طرح سے ہمارے مذہب چلتا ہے. اور مومنوں میں آپ کو ایک بات بولوں، باتوں میں کہتا رہتا ہوں، میں نے 124 کنٹریز دیکھی ہیں. میں دنیا میں بہت گھوما ہوں. ساری دنیا کے اندر کرسچن، جیوش، انڈین، پاکستانی، سکھ، مسلمان، ہندو، بدھسٹ، ساری دنیا کے جتنے بھی فرقے اور لوگ ہیں اپنے اپنے ملک کے اندر بہت سے بھیک مانگتے ہیں، بیگرز ہیں، رستے کے اوپر بیٹھے ہیں، ہاتھ پھیلایا ہے. میں ساری دنیا میں دیکھا ایک بھی اسماعیلی کہیں بھیک نہیں مانگتا. جو گیا واللہ باللہ ساری دنیا کے اندر گھوما ہوں، لیکن کہیں ایک اسماعیلی بھکاری نہیں ہے. یہ امام کی رحمت ہے. اور آج آپ افریقہ سے کہ انڈیا سے کہ پاکستان سے آئے ہو، آپ میں اگر یاد ہے تو 50 برس پہلے باپ دادا کی حالت دیکھ لو، آج دیکھ لو، آپ کے گھروں میں موٹریں ہیں، قیمتی کپڑے پہنتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، دنیاوی طور پہ سکھی ہو گئے. یہ امام کی دعائیں ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں ایک دن مر جانا ہے. ڈیتھ از انیویٹیبل. خدا کو جو مانتا ہے وہ بھی مرے گا، اور جو اینٹائی گاڈ ہے وہ بھی مرے گا. موت سے کوئی نہیں بچنے والا. اور یہ لازم نہیں کہ بوڑھا ہو کے ہی آدمی مرے، جوان بھی مرتے ہیں، بچے بھی مرتے ہیں. موت تو ہے. کہ موت کیا ہے؟ واٹ از آفٹر ڈیتھ؟ یہ کبھی سوچا ہے؟ مرنا تو ہے نا، تو کیا موت کے بعد کچھ ہے؟ بہت کچھ ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ موت کے وقت ہماری ساری لائف کا حساب مانگا جائے گا. تم نے کس کا پیسہ کھایا، کتنی چوری کی، کتنا جھوٹ بولا، کس کا دگا فریب کیا، ڈس آنیسٹی کی، یہ سارے اکاؤنٹ کیے جائیں گے. کتنی دعا پڑی، کتنی نہیں پڑی، کتنی رسوت دی، کتنی نہیں دی، کسی کا حق کھایا، کسی کا نہیں کھایا. دنیا اور دین کی جتنے بھی ہمارے ایکشنز اور ڈیڈز ہیں ان سب کا حساب مانگا جائے گا. اور جب حساب کرنے بیٹھیں گے، اگر ہمارا حساب 99% ریڈ میں گیا تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ وی ول بی پنشڈ. لیکن مذہب کے اندر، خصوصی طور پر اسلام کے اندر، خدا تعالیٰ کی رحمتیں بہت بتائی گئی ہیں. معافی مانگنے سے یا اپنے آپ کو ٹھیک کر لینے سے خدا بخش دیتا ہے. ایک برا آدمی ہے، کبھی ٹھیک ہو گیا اور وہ ریپینٹ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے.
تھوڑی سی سزا دے کے بخش دیتا ہے، برکت بھی دیتا ہے۔ ہمارا مذہب بہت اچھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں ان سب میں اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں، اس لیے کہ ہندوؤں میں، بدھسٹ میں، کرسچنوں میں، جوش میں، جتنے بھی دنیا کے مذہب ہیں ان لوگوں کے اندر خدا کی رحمت اتنی بیان نہیں کی گئی جتنی اسلام میں بیان کی گئی ہے۔ تو اگر ہم گناہ کرتے ہیں لیکن سچے دل سے ہم پشیمان ہوتے ہیں، ریپنٹ کرتے ہیں، تو خدا ہم کو بخش دیتا ہے اور ہم کے بڑی سزا نہیں دیتا۔ $100 کا فائن کرنا ہے تو بولا اچھا 1 سینٹ دے دو، 1 سینٹ لے کے چھوڑ دیتا باقی کا۔ تو خدا تعالیٰ کی اس رحمت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ موت کے بعد ہمیں حساب تو دینا ہی ہے، تو اگر ہم برے کام کریں گے تو اس وقت ہم پکڑے جائیں گے۔ اس لیے دنیا میں دھیان سے چلو، بدیاں برائیاں نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، فریب نہ کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ، ادھار دیا تو واپس دے دو، چوری نہ کرو، بد نظری نہ کرو۔ یہ تمام بدیاں برائیاں ہم کو پتہ ہے، اس لیے ہم کو جو چیتونی دی گئی، وارننگ دی گئی کہ دنیا کے اندر اچھے بن کے رہو، نیک بن کے رہو، بن سکے تو دوسروں کی خدمت کرو، دوسرے کی مدد کرو۔ ہمارا مذہب ایسا ہے، ہم کو کہا گیا نبی کریم نے کہ تمہارے پاس ایک روٹی ہے اور تمہیں پتہ لگے کہ تمہارا کوئی رشتہ دار، تمہارا کوئی یار دوست جائے گا، کوئی سگا کتبی بھوکا ہے تو فرمایا آدھی روٹی اس کو دے دو۔ یہ ہمارا مذہب ہے۔ اور اگر تمہارے پاس $100 ہے اور تمہارا کوئی بھائی تکلیف میں ہے تو $10-20 اس کو بھی دے دو۔ اپنی کمانی میں سے پہلے اللہ کا حق دو 10، پھر اپنے جو سگے کٹمبی یار دوست تکلیف میں ہیں ان کی مدد کرو۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے خدا کے نزدیک، اور دوسروں کی مدد کرنے والے کے اوپر خدا بہت راضی ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو کھلاؤ پلاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ ملو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کو ضرورت پڑے تو کام کرو۔ آپ چلے جاتے ہو رستے میں، کوئی ایک بوڑھا ہے یا بوڑھی عورت ہے تکلیف میں ہے، آپ کو ایگزامپل خالی دیتا ہوں، اس کو راستہ کراس کرنا ہے، ٹریفک بہت ہے اور بڑی دیر تک وہ بوڑھی بیچاری ادھر کھڑی ہے۔ کبھی آپ کو ایسا ہوا کہ اس کی لکڑی پکڑ کے یا ہاتھ پکڑ کے آپ نے ٹریفک کو آستے آستے اسٹاپ کر کے اس کو پاس کرا دیا؟ آپ کے 5 یا 10 منٹ لگے نا، خدا بہت راضی ہوتا ہے۔ بھلے کوئی اسماعیلی ہے کہ نہیں ہے لیکن انسان ہے، انسان کی کہاں بھی آپ کو تکلیف ہے۔ موٹر چلا رہے ہو، رستے میں آپ نے دیکھا کہ کوئی آدمی تکلیف میں زمین کے اوپر، روڈ کے اوپر سویا ہوا ہے، کھڑے کرو، پوچھو بھی کیا حال چال ہے، بن سکے تو تھوڑی سی مدد کرو۔ ہیومن سروس خدا بہت پسند کرتا ہے۔ مذہب کے اندر یہ نیکیاں ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے سگے کٹمبیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نبی کریم بیٹھے تھے، کچھ اصحاب تھے، کسی نے پوچھا یا نبی انسان کے اوپر سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ فرمایا اللہ کا، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے لائف دی، تجھے روزی دی، رزق دیا، تو اللہ کا حق پہلے دو۔ یعنی یہ زکوٰۃ 10 ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ پوچھا یا نبی اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا تمہارے مات پتا کا، اپنے ماں باپ کا بہت دھیان رکھو۔ اور اللہ نے 3-4 جگہ قرآن شریف میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے زور زور سے چلاؤ مت، آرام سے ریسپیکٹفلی بات کرو، کیونکہ جب تم چھوٹے تھے تمہارے بہت سے دکھ تمہارے ماں باپ نے اٹھائے ہیں، آج وہ بوڑھے بن گئے ہیں تو ان کی عزت کرو، ان کا دھیان کرو، ان کی سروس کرو، خدمت کرو۔ تو نبی فرمایا اللہ کے بعد تمہارے ماں اور باپ کا حق ہے، ان کو خوش کرو، ان کو راضی کرو۔ 10 کبیرہ گناہ قرآن پاک میں بتائے گئے ہیں۔ میں نے کل ہی واعظ میں ایک جگہ ذکر کیا، ان کو امام سلطان محمد شاہ نے بھی فرمایا، ہم جب دنیا میں گناہ کرتے ہیں اور عبادت یا نیکی کرتے ہیں تو -+ ہو جاتے ہیں، نیکی کرنے سے گناہ بخشے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بڑے گناہ کہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں کھا جاتے ہیں۔ لیکن دن دارو 10 گناہ ایسے ہیں جن کو کہتے ہیں گناہ کبیرہ، وہ کسی بھی صورت میں بخشے نہیں جائیں گے۔ ان میں ایک یہ گناہ ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا، اس کو زندگی کے اندر خدا کبھی بھی کسی حالت میں یہ گناہ نہیں بخشے گا، کیونکہ ماں باپ جو ہیں وہ سیکنڈ ٹو گاڈ ہیں۔ ماں باپ کا حق رکھو، ماں باپ کو راضی رکھو، ماں باپ کو خوش رکھو،
ماں باپ کی خدمت کرو. جس طرح تم چھوٹے تھے اور ماں باپ نے دکھ اٹھا کے بھی تم کو بڑا کیا، کھلایا پلایا، آج کبھی ان کو دیکھنے میں تمہیں تھوڑا دکھ بھی لگے تو تم وہ دکھ کو سہن کر لو. پھر پوچھا یا نبی ماں باپ کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا تمہارے سگے کٹمبی اور تمہاری فیملی کا، بیوی ہیں، بچے ہیں، ان کا حق ہمارے اوپر ہے. ہمارے سگے کٹمبی ہیں، بھائی ہے. ایک آدمی مزے کی روٹیاں کھاتا ہے اور بھائی بیچارہ غریب تڑپتا ہے، کیا ہے ایسی دولت کے اوپر؟ ایک بھائی مزے کرتا ہے، دوسرا بھائی دکھ تکلیف دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے مدد کرو، اس کا ہاتھ پکڑو. پھر پوچھا جاتا بھی اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا اس کے بعد تمہارے پڑوسی کا حق ہے. بھلے وہ پڑوسی مسلمان نہیں بھی ہے، بھلے وہ کافر بھی ہے، لیکن تمہارے پڑوس میں رہتا ہے، تمہارا نیبر ہے، تو اس کے اوپر تمہارا حق ہے. کبھی وہ دکھ تکلیف میں آ گیا یا بیمار ہے، اس کی مدد کرو، کر سکتے ہو تو. یا نبی اس کے بعد کسی کا حق ہے؟ فرمایا ہاں، اور وہ حق ہے تمہارے ملک کا، تمہاری کنٹری کا، کہ اس کا بھی تم بھلا چاہو. تو یہ اسلام دین جو ہے وہ ایک بہت اچھا ماڈل دین ہے. اس میں عمل کرنے سے ہم بھی سکھی ہوتے ہیں، پڑوسی سکھی ہوتے ہیں، ساری نیشن سکھی ہوتی ہے. ہیومینٹی کی سروس بھی ہمارے اسلام کے اندر بہت بتائی گئی. تو تھوڑا کرو گے تو خدا اس کو برکت ڈال کے بڑا کر دے گا. مجھے یقیناً کا پاٹ آیا کہ تھوڑا ماں بہت جو پائی ہے. ایک بیج ڈالو تو کتنا پھل نکلتا ہے. ایسا نیکیاں کرنے سے خدا ہمیں برکت دیتا ہے. دین میں بھی دنیا میں سکھی آباد بننے کے لیے پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں، 3 وقت کی دعا برابر پڑھو. اور تھوڑا سا انکنوینئنس ہو گئے تو بھی جماعت کرنے آؤ، کیونکہ یہ مولا کا گھر ہے. مولا کو آ کے سلام کرو تو مولا برکت دے گا. 10 اپنی کمانی میں سے ضرور دو، اور اپنے مات پتا کی عزت کرو، سکھ دو، اپنے بیوی بچوں کو سنبھالو، اپنی فیملی کا دھیان رکھو. فیملی میں خرابی نہیں ہونی چاہیے. اپنے جو ریلیٹیوز ہیں، سگے کٹمبی ہیں، ان کی بھی مدد کرو، ملتے جلتے رہو. اور جو ہیومینٹی کی سروسز کے اندر بھی کام کر سکتے ہو تو کام کرو. مطلب یہ ہے کہ انسان یوزفل بنے اور دین و دنیا کے اندر سب کا بھلا ہوئے. اس طرح سے ہمارا مذہب چلتا ہے. اب ایک اور چیز سائڈ باقی ہے، اور وہ ہے روحانی سائڈ. یہ تمام چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ ظاہری چیزیں ہیں، اور ان چیزوں کا جو فائدہ اور ہم کو ثواب ملے گا وہ ہمارے روحانی سائڈ میں کام آئے گا. روحانیت میں صبح کی عبادت ہے، بیت الخیال ہے. بیت الخیال کی عبادت خدا تعالیٰ کے نزدیک لانے کی بات ہے. ہمارے اندر جو روح ہے وہ خدا کا نور ہے. ہمارے اندر جو روح ہے وہ ہمارے بدن میں انرجی ہے. روح ہمارے برین میں رہتی ہے، اور ہمارے اندر جیو ہے جس کو ہم لائف فورس کہتے ہیں، وہ ہمارے ہارٹ میں رہتا ہے. نیک کام کرنے سے، بھلائی کے کام کرنے سے، عبادت بندگی کرنے سے انسان کے اندر روحانی انرجی بڑھتی ہے اور وہ خدا کے نزدیک آتا جاتا ہے. صبح کے وقت 1 گھنٹہ عبادت کرو، 4 اور 5 کے اندر. جماعت ہونے آ سکتے ہو تو آؤ، نہیں تو گھر پہ بھی اٹھو، 4 بجے، 3:45 بجے اٹھو، واش روم میں سے ہو کے ہاتھ منہ دھو کے آدھا گلاس پانی پیو تو سرکولیشن ٹھیک ہو جائے. زمین پہ کارپیٹ پہ بیٹھ کے عبادت کرو جو مولا نے بول دیا ہے. اور اگر بول نہیں بھی ہے تو یالی کا جاپ کرو من میں. زبان اندر بھی ہلنی نہیں چاہیے. بالکل خدا کا نام لو، اس کو یاد کرو، اس کا تھینکس کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اس طرح سے آہستہ آہستہ انسان کے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے. روحانیت پیدا ہونے سے انٹیلیجنس بڑھتی ہے، میموری شارپ ہوتی ہے، اور آدمی اسپرچولی ہائٹ پہ جاتا ہے، ایلیویٹ ہوتا ہے، اور اس کو دنیا کی بہت سی بدیوں برائیوں سے خدا بچا دیتا ہے. اور وہ جب بھی دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے مذہب میں ہم کو دنیا بھی ملتی ہے، دین بھی ملتا ہے، اور موت کے بعد ہماری یہ سب چیزیں ہم کو کام آئیں گی، اور ہم کو خدا بخشش دے رہے یا اس سے بھی اونچا درجہ دے رہے، اپنے نور کی بخشش دے رہے، سلامتی دے رہے. مولا آپ کو سکھی آباد کرے.
ایمان کی سلامتی دے، حقیقت کی سمجھ دے، بدیوں برائیوں سے بچاوے، آفت بلائی دور کرے، شیطان کے فریب سے دور رکھے، دشمن سکریت میں پورا رکھے، مولا روحانی بخشش دے، سمجھداری دے، ہمت دے، آپ کو روزی روزگار میں برکت دے، آپ کے نیکی دے، مولا آپ کی ہر نیک کو میں نے پوری کرے، شکریہ بات کھانا بتاؤ آمین۔